ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی صحابی اصحاب ہیں، مدد کرنے والے ہیں، آپ کے حکم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے ہیں، اللہ نے ان کی کیسے قرآن پاک کے اندر تعریف کی ہے اور ان کا رتبہ کیا رکھا ہے۔ تو اصحاب رسول کا جو رتبہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا اپنے کلام کے اندر، اور ان کی عزت کی ہے اور ان کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے، آئیے ہم ان قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اصحاب رسول کا قرآن پاک میں کس طریقے سے اللہ پاک نے عزت کی ہے، ان کا نام کیسے لیا ہے، ان کی صفات کو کیسے بیان کیا ہے، ان کی خوبیوں کو کیسے بیان کیا ہے اور ان کے مرتبے کو کیسے بلند کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی باہم رحم دل اور کفار کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے جتنے بھی دوست ساتھی ہیں، صحاب ہیں، وہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ عبادت گزار اور رضا الہی کے طالب ہیں۔ ان کا یہ وصف بوجہ عبادت ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔ ان کی روز افزوں ترقی ایک نشو نما پاتے ہوئے پودے کی طرح ہے۔ ان کا ذکر زبور، انجیل اور قرآن میں ہے۔ درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مومنوں سے اللہ راضی ہے۔ وہ ان کے دلوں کی باتوں کو جانتا تھا، اس نے ان پر سکینت نازل کی اور قریبی فتح بدلے میں دی اور بہت سا مال غنیمت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا اور ان پر اپنا ہاتھ بتایا۔ جنگ بدر میں صحابہ کے عمل قتل کو اپنا عمل قرار دیا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمی کو اپنی رمی قرار دیا۔ جنگ بدر میں باہر نکل کر جنگ کو ناپسند کرنے کے باوجود صحابہ کو مومن بتایا۔ ان کی اس جنگ کو حق و باطل کا معرکہ قرار دیا۔ ان کی دعا کو مستجاب کرتے ہوئے ان کے اطمینان و بشارت کی خاطر 1000 فرشتوں، بارش اور اونگ سے مدد کی۔ ان کے دلوں میں رسول پر ایمان کی محبت و زینت اور کفر اور عصیان اور فسق کی کراہت و ودیت کر دی۔ یعنی صحابہ کے دلوں کے اوپر اللہ کے رسول کی محبت کو ثبت کر دیا، قائم کر دیا، ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کی زینت ڈال دی، لیکن جو کفریہ کام تھے اور گناہ والے کام تھے اور فسق و فجور والے کام تھے، اس کی اتنی کراہت دل کے اوپر ڈال دی تھی کہ وہ ان سے دور ہو گئے، گناہوں سے دور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کے نزدیک ہو گئے۔ انہیں لفظ راشدون کی فضیلت و نعمت سے نوازا گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے اہل ایمان کو کامیاب اور اعلیٰ خوبیوں کے مالک اور جنتی بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین اور نبی علیہ السلام کا صاحب کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پیغمبر اور اس کے اصحاب کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کے آگے اور دائیں ان کا نور دوڑ رہا ہوگا۔ انصار کے متعلق کہا کہ وہ مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تابعین کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے سے پہلے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی اور ان سے متعلق دلوں میں کینہ نہ رکھنے کی دعا کرتے ہیں۔ انہیں پاک کرنے، شیطانی نجاست کو دور کرنے، دلوں کو جمانے اور ثابت قدم رکھنے کے لیے ان پر اونگ اور سکون نازل کیا۔ ایمان لانے، ہجرت کرنے، فی سبیل اللہ جہاد کرنے، مہاجرین کی امداد کرنے والوں کو سچا مومن بتایا اور کامیاب کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح قریب، بہت سا مال غنیمت، سکون و اطمینان عطا کیا۔
ان کے دشمنوں کو روکا، مزید ان کو جو ہے نا غنی ہونے کا وعدہ کیا، جنت بخشی اور انہیں ان انعامات کا حقدار اور اہل قرار دیا۔ باہمی قتال و بغاوت کے باوجود انہیں مومن کہا اور صلح کرانے کی تلقین کی۔ ان کے داخلہ مکہ مکرمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویائے صادقہ کی تعبیر بتایا۔ سابقین مہاجرین و انصار کو اپنی رضامندی، جنت اور فوز عظیم کی سند عطا کی۔ تقوی کی بنیاد پر اٹھائی ہوئی مسجد کے لوگوں کی طہارت پسندی کی تعریف کی۔ اصحاب رسول جہاد میں سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں نے مال اور جان سے جہاد کیا، انہی کو خوشخبریاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ تنگی کے وقت پیغمبر کی مدد کرنے والے مہاجرین و انصار کی کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ جنگ احزاب میں دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کر صحابہ کے ایمان و تسلیم اور تصدیق خدا اور رسول میں اور بھی اضافہ ہوا۔ بعض اہل ایمان نے اپنا ارادہ عہد پورا کر دیا، بعض منتظر ہیں، کسی نے کوئی تبدیلی نہیں کی، انہیں اللہ ان کے کیے کا بدلہ دے گا۔ مہاجرین کے متعلق کہا کہ انہیں محض خدا کا فضل، اسی کی رحمت اور اللہ رسول کی مدد کرنے کے جرم میں گھروں سے نکالا گیا۔ یہ ہے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ان کی اکرام میں آیات اتاری اور ان کی عزت کی اور ان کے درجوں کو بتایا اور امت کو بتایا کہ صحابہ کی اللہ کے ہاں کیا عزت، کیا وقت، کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی منہ سے بات نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ جن کی اللہ نے اپنے کلام میں تعریف کی ہے ان کا مرتبہ کتنا بلند اور شان والا ہوگا۔ لہٰذا دین اسلام ہمارا سارا کا سارا صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ اس کے مددگار بنے ہیں، اور صحابہ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اور صحابہ کے ہمارے اوپر لامحدود احسانات ہیں۔ ہم کسی ایک صحابی کا بھی ساری دنیا کے مسلمان مل کر ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اور ساری دنیا کے پیر اولیاء اور سارے جو ہے نا نیک اور عالم مفتی یہ سارے مل جائیں تو ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اگر آپ کسی کی محبت کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تو وہ اصحاب رسول ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو مزین کر دے۔ اور یہ جو بدگمانی ہوتی ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان نیک لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے، تنقید ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، سوالات ڈالتا ہے، اور منطق، دلیل، فلسفے ڈالتا ہے، اور نکتے چینیاں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہم صحابہ کے بہت ساری باتوں کے اوپر آج کے کئی جو ہے نا من گھڑت جو مسلمان ہیں وہ صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا ان کی اعمال کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمایا اور یہ کہا کہ رضی اللہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ ملنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا میرے اور آپ کے تنقید کرنے سے ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہم جو ہے نا اللہ کی نظر میں ہم خود گر جائیں گے اگر ہم صحابہ کے بارے میں یا ان کی شان کے بارے میں یا ان کے ایمان کے بارے میں کوئی ایک رتی برابر بھی شک کریں گے، سوالات کریں گے اور تنقید کریں گے۔ تو ایک تو ہمارے پاس اپنے نیک اعمال نہیں ہیں، ہم خود گناہوں کے اندر جو ہے نا لتھڑے پڑے ہیں، اوپر سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے بارے میں بیٹھ کر اپنی جو ہے نا بحث و تکرار میں اور اپنی محفلوں کو رونق دینے کے لیے اور اپنے نام اور اپنے مرتبے کو اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے جو ہے نا ہم ان کے اوپر نا طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا نعوذ باللہ ایسے جو ہے نا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان بھی جو ہے نا ختم ہونے کا جو ہے نا چانس جو ہے نا وہ اس تک چلا جاتا ہے کہ ہم ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان کی جو ہے نا عزت، اکرام اور اس کے جو ہے نا
صحابہ کے طریقوں کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔